بینگ جسٹ نیوز چینل میں آپ کا استقبال ہے. میں آپ کا میزبان عامر رشادی. آج کا ٹاپک ہے قومی تعلیمی پالیسی، نیشنل ایجوکیشن پالیسی. موجودہ بھاجپا سرکار پچھلے ایک سال سے 2019 سے قومی پالیسی، تعلیمی پالیسی کے لیے کوشش کر رہی تھی اور کچھ ہی دن پہلے اس کا مسودہ تیار کر منظر عام پر لایا ہے. اور اس پالیسی کے کئی اہم نکات ہیں، جس میں 11 نکات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اسکولی تعلیم، اعلیٰ تعلیم، تعلیمی اساتذہ اور پیشہ ورانہ تعلیم، حرفتی تعلیم، قومی تحقیقی فاؤنڈیشن، تعلیمی ٹیکنالوجی اور ہندوستانی زبانوں کے فروغ، تعلیم کی سرمایہ کاری اور راشٹریہ شکشا آیوگ. یہ 11 اہم نکات ہیں جو اس تعلیمی پالیسی میں منشن کیے گئے ہیں. تعلیمی نظام اگلے سالوں سے 5+3+3+4 ہوگا، یعنی 5ویں جماعت، 8ویں جماعت اور 11ویں جماعت اور 4 سال کا گریجویشن ہوگا. اور پچھلا سابقہ نظام 10ویں جماعت، 12ویں جماعت یعنی انٹرمیڈیٹ اور 3 سالہ ڈگری کورس جو تھا اسے ختم کر دیا جائے گا. اسکول اور کالج کے درسیاتی مضامین میں 60% تخفیف کر دی جائے گی، کمی لائی جائے گی. یہ پالیسی دیکھنے میں کافی جاذب النظر ہے، لیکن اس میں کیا خامیاں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں، اس پر آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے. آج کے اس ٹاپک میں بات کرنے کے لیے اور چرچا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان موجود ہیں. جناب مرزا عبدالقدوس بیگ صاحب، ریاستی خازن اور ضلعی صدر محبوب نگر مسلم لیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اس چینل میں. جناب مرزا صاحب، آپ سے میں اس ٹاپک پر سب سے پہلا میں سوال یہ کروں گا، کیا حکومت کو اس وقت جب کہ پورے بھارت میں کرونا کی مہاماری چل رہی ہے اور بے روزگاری عروج پر ہے اور GDP اس ملک کی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور ہر طرح کے مصائب اور پریشانیوں سے لوگ جوجھ رہے ہیں، ایسے موقع پر تعلیمی پالیسی کا تعارف کروانا اور اس کا مسودہ منظر عام پر لانا کہاں تک مناسب ہے؟ کافی دلچسپ مدعا ہے اور سوال بھی ہے آپ کا اس وقت، جبکہ پوری دنیا کرونا وبا کی مہاماری میں پریشان مفلوک حال ہے. ایسے وقت میں بھارت کی قومی تعلیمی پالیسی، بھارت کی سرکار قومی تعلیمی پالیسی کو پیش کرنا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، چونکہ قومی تعلیمی پالیسی آپ اس کو کہہ رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ میں زیر بحث آیا ہی نہیں موضوع. آپ اتنے بڑے سبجیکٹ کو صرف کیبنٹ کے ذریعے منظوری دے رہے ہیں. یہ پورے ملک کے مستقبل کا سوال ہے، ملک میں بسنے والے 130 کروڑ عوام کے مستقبل کا سوال ہے. یہ اس کو چاہیے کہ پہلے اسے پارلیمنٹ میں پیش کرے، دونوں ایوانوں میں اس میں بحث ہو اس کے اوپر، اور جو نمائندگی کرتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کے تبصرے سنیں. پھر اس کے بعد اگر ترمیم، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یقیناً ملک کا موجودہ حال میں ترمیم ضروری ہے اس کے اندر، تو آپ کو کرنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ آپ صرف چور دروازے سے آپ کیبنٹ سے منظوری دے کر آپ پالیسی اختیار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مبارک سلامت پیش کر رہے ہیں. یہ بڑے دھوکے والی بات ہے، یہ سمجھ کے باہر والی بات ہے. وہ کیا مجبوری ہے اور وہ کون سی طاقتیں ہیں؟ ایک تو پہلے یہ کیا مجبوری ہے اور وہ کون سی طاقتیں پس پردہ ہے جو ایک غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی ہے. یقیناً اس کے پیچھے سنگھ پریوار اور RSS کار فرما ہے، کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہی ایسے ہیں کہ ان کے مزاج کے مطابق اور ہندوتوا کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس کے آگے اس کے اندر بہت ساری چیزیں اس کے اندر نکل آئیں گی کہ کتنے خامیوں سے بھرپور ہے یہ قومی تعلیمی پالیسی. دوسرا میں آپ سے سوال کروں گا کہ تعلیمی پالیسی کا ابتدائیہ جو پیش کیا گیا ہے، اگر ہمارے دستوری پریامبل سے اس کو ہم کمپیئر کریں گے تو اس میں کیا خامیاں اور کیا تقابل میں، کیا اس کے اندر ہم کو تقابل کے ذریعے سے بات تضاد نظر آئے گا اور جو اس کے اندر اختلاف ہم کو نظر آئے گا، اس پر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. یقیناً ملک میں بسنے والے تمام طبقات، اقلیتوں، خاص کر مسلمانوں کو دستور ہند میں دستور میں گنجائش دی گئی ہے کہ اپنے پسند کی تعلیم اختیار کرے اور حکومت کے سامنے پیش کرے. دستور کی دفعہ 29، 30 اور 31 میں یہ بتایا گیا ہے کہ خواہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا بدھ ہو یا جین مت ہو یا اقلیتی طبقات، اپنے طور سے اپنی پسند کی تعلیم کو چننا ان کا حق قرار دیا گیا ہے اور
اپنی یونیورسٹیز قائم کرنے کا بھی اس کے اندر گنجائش رکھی گئی ہے، جو کہ نئی تعلیمی پالیسی میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا ہے۔ یہ ایک نقصان دہ بات ہے اور دستور توڑنے والی بات ہے۔ دستور کو بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ حکومت دستور کو بچانے کے الٹا ہمیشہ سے دستور کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، جو قابل مذمت ہے۔ ہاں، یہ نہایت ہی قابل مذمت بات ہے کہ جو مذاہب پورے ملک میں پائے جاتے ہیں ان کے ہر ایک کا لحاظ کرتے ہوئے قومی پالیسی کو پیش کرنا چاہیے، لیکن اگر دستوری قوانین کے خلاف جا رہا ہے تو اس کو بالکل ہی نکارا جائے گا اور اس کو عوام قبول نہیں کرے گی۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اس پورے مسودے میں جو قومی پالیسی کا مسودہ پیش کیا گیا ہے، اس میں کون سا ایسا پوائنٹ یا کون سی ایسی بات ہے جو خوبیوں سے بھرپور ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کی جنتا کے لیے جو فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ اس پر بھی آپ چرچا کریں ہمارے سامنے۔ وہ قومی پالیسی تعلیم جو پیش کرے، جس کے پیچھے RSS ہے، وہ کیسے اور کیوں کر تمام ملک کے مفاد میں ہو سکتا ہے، یہ ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں اپنا۔ یہ وہ جو 1977 سے لے کے 1979 تک PV نرسمہا راؤ اس وقت کے جنتا سرکار میں وزیر تھے، انہوں نے یہ تعلیمی اسٹرکچر بنایا تھا۔ اس وقت کی حکومتوں میں رہنے والے ان کو اجازت نہیں دی تھی، جو سنگھ پریوار آج اس میں پیش کر رہی ہے۔ یہ کسی بھی صرف سننے کے لیے بہت اچھا لگتا ہے اس کے اندر، یہ کہ آپ 8ویں پہلے 10ویں تک آپ کچھ پڑھنا پڑے گا، آپ 8ویں میں کریں، آپ 8ویں میں ختم کریں، آپ طالبات آپ تعلیم پیش نہیں کریں، آپ پرزے بنا رہے ہیں، آپ مشنریز بنا رہے ہیں، آپ صرف جہاں انٹرمیڈیٹ اور ڈگری تک آپ آرٹس کی تعلیم دیا کرتے تھے، آپ اس کے اندر اخلاقیات ہوا کرتے تھے، آپ صرف 6ویں سے آپ کو ایسا لگیں گا کہ یہ چلو یہ بچہ ویلڈر بن رہا ہے، چلو اس کو ویلڈنگ شاپ میں بھیجا دو، اس کو فوری اس کو ویلڈنگ شاپ میں بھیجا دو، اس کو یہ کمپیوٹر جان رہا ہے، چلو اس کو کمپیوٹر سینٹر بھیجا دو۔ اس طریقے سے تو تعلیم میں کوئی خاص اس کے اندر خوبی نہیں ہے۔ وہ جو حکومت کے کارندے، حکومت میں شامل جو لوگ ہیں، وہ لوگ سراہانی کر رہے ہیں، مدح سرائی کر رہے ہیں، وہ لوگ ایک دوسرے کو صرف یہ سنگھ پریوار اور BJP سرکار کا ہمیشہ سے ایک خاص یہ رہا ہے کہ وہ کون سی بھی بات کو صرف نمائش اور اس کے ایڈورٹائز کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے، مگر اس کے اندر جب یہ شامل ہوں گا، آپ جائیں گے، آپ اپنے بچے اس کے اندر جب پڑھیں گے، جب اسکول جانے لگے تب معلوم ہوگا۔ کیونکہ پہلے خاص کر مسلم کمیونٹی کی اس سے خاص نقصان اس لیے ہے کہ اب ڈراپ آؤٹ کا سسٹم جو 10th کے بعد ہوتا تھا، ممکن ہے کہ اب 8ویں کے بعد ہوگا ڈراپ آؤٹ سسٹم۔ یہ مسلمانوں کو تعلیمی میدان سے دور کرنے کے لیے سنگھ پریوار ایک منظم طریقے سے کوشش کر رہی ہے، اور اس کے ہی لیے وہ کیبنٹ میں پیش کر رہی ہے۔ میرا خیال سے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی خوبی ہوں گی، کیونکہ یہ خامیوں سے بھرپور ہے، تو اس میں خوبی تو کیوں کر ہو سکتا ہے، میرا ایسا نظریہ، میرا ماننا ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور سوال آپ سے کروں گا، کیا اقلیتوں کے لیے یا دلتوں کے لیے اس قومی پالیسی میں کوئی ایسی پالیسی رکھی گئی ہے جس سے اقلیت اور دلت جو پچھڑے ہیں ان کے فروغ کے لیے اور ان کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی پالیسی اس میں رکھی گئی ہے؟ 12 فروری 1948 کو جب مولانا ابوالکلام آزاد ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنے تو انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ملک کے طبقات کو، عوام کو مضبوطی سے ملک کو ترقی دلانا ہے اور ملک کو ترقی کی راہ پر لے کے جانا ہے، تو سب سے پہلے ان کو تعلیمی میدان میں آگے آنا چاہیے۔ آج 70 سال کے بعد برعکس اس کے یہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب یہ 1968، 1986، 1992، 2005، اب یہ 2020 کی پالیسی، تعلیمی پالیسی جو پیش کی جا رہی ہے، آج تک کسی بھی تعلیمی پالیسی کے اوپر موضوع بحث نہیں بنا ملک میں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ 2020 کی جو قومی تعلیمی پیش کی گئی ہے، یہ بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ ماہر تعلیمات اور دانشوران ملک کے کونے کونے سے اس میں تشویش ظاہر کر رہے ہیں کہ مسلمان اور دلتوں کو پیچھے دھکیلا جائے گا اس نئی تعلیمی پالیسی کے ذریعے، اس لیے کہ پوری تعلیمی پالیسی میں کہیں بھی ریزرویشن کا ذکر نہیں آیا۔ یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2000 کے اگینسٹ میں ہے، اور اس میں جو دور دراز مقامات پر دیہاتوں میں جو اسکولیں ہوتے تھے یا سٹیز میں جو اسکولس ہوتے تھے، یہ پالیسی میں واضح طور سے لکھا گیا ہے کہ آپ کو دوپہر کا کھانا نہیں دیا جائے گا آپ کو، اور آپ کو ریزرویشن کا کوئی اس کے اندر ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ آپ جس طرح سے جو فیس معاملات ہوتے تھے وہ SC ST اور BCs کو جس کو جو پیمانہ کیا گیا تھا، اس حساب سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو فیس داخل کریں، تو وہ بھی اب پورے کا پورا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ RSS یہ چاہتی ہے کہ ملک سے پچھڑے طبقات کو جو ریزرویشن دیا گیا ہے تعلیمی میدان میں، یہ تعلیمی میدان کا ریزرویشن ہٹا دیا جائے، اور جب تعلیمی ریزرویشن ہٹا دیا جائے گا تو خود بخود یہ اپنی غریبی، مفلسی، مفلوک الحال میں تعلیمی میدان میں دیگر قوموں کے سے آگے نہیں جائیں گے، یہ پچھڑے ہی رہ جائیں گے۔ یہ ایک نظریے کو تھوپا گیا ہے قومی تعلیمی پالیسی نام دے کر۔ اس کے بعد آپ سے ایک اور سوال یہ ہے، کیا اس تعلیمی پالیسی میں کوئی مذہب کو خاص دخل دیا گیا ہے؟ مذہب کے خاص عقائد اور ان کی کتابوں کو پڑھنے پر مجبور کیا جائے، اس طرح کوئی پالیسی کو اس میں اختیار کیا گیا ہے؟ انڈین یونین مسلم لیگ
ہمیشہ سے یہ بتائی ہے پارلیمنٹ کے ایوانوں میں کہ ہمیشہ سے سنگھ پریوار اور دوسرے سنگھ پریوار کے حلیف جماعتیں ہندوتوا نظریہ تھوپ رہی ہے، ہندوتوا مذہب کو پورے ملک میں تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پہلے سے بھی کی جاتی تھی۔ اب چونکہ اقتدار میں پوری طرح سے طاقتور ہیں، یا سمجھیے کہ آپ پورے این ڈی اے نہیں بلکہ صرف بی جے پی حکومت کر رہی ہے، جو گاولکر ان کے جو بی جے پی یا آر ایس ایس سنگھ پریوار کے جو ہے وہ انہوں نے جس وقت خواب دیکھا تھا کہ ملک میں جو ہے نا ہندو راشٹر قائم کرنے کے لیے تو مذہب کو دوسرے قوموں پر، دوسرے مذاہب والوں پر تھوپنے کی کوشش کی جانے لگی تھی، جو اب اس قومی تعلیمی پالیسی کے ذریعے وہ پورے آپ کے ساتھ عقائد کہ پورے عمل اس کے اوپر کام کرائیں گے، آپ کو سوریہ نمسکار کرائیں گے، آپ کے بچوں کو سوریہ نمسکار کرائیں گے، اور بھومی پوجا کی کرنے پر آپ کو مجبور کر دیا جائے گا، اور یوگا کو آپ جو ہے نا ایکسرسائز ورزش بھی کر رہے ہیں، پھر ادھر دوسری طرف مذہب سے بھی آپ جوڑ رہے ہیں، اسے بھی آپ کو پورا کرایا جائے گا۔ تو آخر اس عقیدے کو اگر ہم اپنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا جو مسلم اسلامی معاشرہ ہے اسے تو ہم کو تکلیف پہنچے گی، اور اس طرح سے سرکاری مدارس میں مسلمانوں کا داخلہ لینا کم ہوگا، اور یہ پرائیویٹ اسکولز کی طرف جائیں گے، اور پرائیویٹ اسکولز کی طرف جائیں گے تو وہاں پر بھی یہی کلچر رہے گا کہ چاہے وہ ہندو مذہب کے ہو، دیگر ماننے والے ہو، چاہے وہ مسلم مذہب کے ماننے والے ہو، آر ایس ایس کے عقیدے کو تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ہمیشہ سے کوشش کی جا رہی تھی ملک میں جو مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی۔ وہ کئی ایک سوالات جو ان کے ذہن میں تھے وہ قومی تعلیمی پالیسی نام دے کر وہ تھوپنے کی کوشش کی رہے، اور اس سے خاص کر عقیدے کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ یہ قومی تعلیمی پالیسی میں یہ کلیئر بھی نہیں بتا رہے ہیں آپ کو کہ اس طرح سے کی جانی چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ہر جگہ سے مشاورت لیے، تو پہلے جو مسودہ پیش کیا گیا تھا اس سے کستوری رنگن کمیٹی جو سائنسدان ہے، وہ کستوری رنگن کمیٹی جو سائنسدان ہے انہوں نے جو پیش کیا تھا، پھر اس میں ترمیم کرے ہیں، جو پیش کیے تھے اور جو ترمیم کرے ہیں، اور ترمیم کا خلاصہ ابھی تک حکومت نہیں پیش کر رہی، جسے تشویش ہو رہی ہے۔ وہ جو مشاورت آئے تھے وہ برفدان کی نظر ہو گئے اور اپنا نظریہ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں خالص ہندو نظریہ ہے، اور مذہبی کتاب پڑھائے جائیں گے اس کے اندر۔ پہلے ہر مذہب کے جو بڑے اسکالر ہوتے تھے ہر سبجیکٹ میں ایک سبجیکٹ ہوا، ایک چیپٹر ہوا کرتا تھا، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چیپٹر ہوا کرتا تھا، گرو نانک کا ایک چیپٹر ہوا کرتا تھا، کبیر داس کا ایک چیپٹر ہوا کرتا تھا، شری رام چندر جی کا ایک چیپٹر ہوا کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں اخلاق، اخوت اور بھائی چارگی، یکجہتی کو بڑا فروغ دیا کرتے تھے۔ اب وہ نظریہ نہیں کریں گے، آپ صرف بھگوت گیتا پیش کریں گے، آپ صرف بھگوت گیتا پیش کریں گے، سوریہ نمسکار کریں گے، وندے ماترم کریں گے، یوگا کریں گے آپ کو، اور موسیقی کا آپ کو سبجیکٹ ہوگا۔ موسیقی ہمارے پاس حرام ہے، ناچ گانا حرام ہے مسلمانوں میں، آپ اس کو سبجیکٹ رکھا جائیں گا اس کے اندر۔ یہ تمام یہ سوچنے والی چیزیں ملک کے کونے کونے سے دانشوران اس کی مذمت کر رہے ہیں، مگر حکومت جو کا تو موقوف برقرار رکھی ہوئی ہے، اور اس کو سوچنا پڑے گا۔ ملک میں بہتر نظام تعلیم اگر دینے کی صحیح سوچ ہے تو اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، منفی سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ ایک اچنبے کی بات یہ ہے کہ اس تعلیمی پالیسی میں جگہ جگہ پر لینگویجز کو، انڈین لینگویجز کو فروغ دینے کی بات تو کی گئی ہے، لیکن اسی انڈیا کی، اسی بھارت کی یہیں پہ پیدا جو ہوئی زبان اردو، اس کو سرے سے بھلا دیا گیا ہے اور اس کا تذکرہ تک نہیں کیا گیا ہے۔ حالانکہ قبائلی زبان، ٹرائبل لینگویجز کے لیے 1600 سے زائد زبانوں کی فروغ اور اس کی احیاء نو کے لیے کوشش کی جائے گی، اس کے لیے بجٹ مختص کیے جائیں گے، اس کے لیے الگ الگ پالیسیز کے ذریعے سے سلیبس میں ان لینگویجز کو کیسے پڑھایا جائے اس پر چرچا کی جائے گی۔ لیکن ایک بڑی لینگویج جس کو پورے بھارت میں 8 کروڑ سے زائد بھارت واسی جس زبان کو بولتے ہیں، اس کو بالکل ہی اس سے چھوڑ دیا گیا اور ختم کر دیا گیا ہے۔ اس پر میں آپ سے کچھ مشورہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا اس میں اس پالیسی میں کیسے ہم اس زبان کو داخل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ بڑا اچھا سوال رہا آپ کا کہ اردو کو کیسے اس کے اندر پیش کریں گے۔ بڑی بدبختی کی بات ہے، بڑی بدنصیب ہے وہ زبان کی جس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ جنگ آزادی میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرنے والی اردو زبان، تمام انقلاب لانے والی اردو زبان، تحریک ہندوستان چھوڑو تحریک اردو زبان، ہندوستان انقلاب زندہ باد کا نعرہ دینے والی اردو، وہ تمام جرید اخبارات، رسالے، تمام کے تمام اردو انسانوں کے ساتھ برابر وہ زبان بھی جنگ آزادی میں حصہ لی۔ مگر ہم اب 70 سال کے بعد ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو اردو کا وجود صفر کے برابر ہے۔ مابعد آزادی کے ریاستیں تشکیل ہوئی لسانی بنیادوں پر۔ مراٹھی بولے آپ مہاراشٹر ہو گیا، پنجابی بولے پنجاب ہو گیا، کنڑ بولے کرناٹک ہو گیا، ملیالم بولے کیرلا ہو گیا، تامل بولے تامل ناڈو ہو گیا، تیلگو بولے تلنگانہ ہو گیا، اڑیا بولے اڑیسہ ہو گیا۔ تو اردو کہاں ہے؟ اردو ریاست ہی نہیں ہے۔
یہ سب مل کر اردو کا بیڑا غرق کر دیا. اور ہم جو اردو کی حفاظت کرنے والے ہماری نمائندگی صفر رہی ہمیشہ ایوانوں میں. ضروری تو یہ تھا, اردو کسی مذہب کی زبان نہیں ہے, اردو ایک اخلاق کی زبان ہے, اردو ایک تمدن کی زبان ہے, اردو ایک تہذیب کی زبان ہے. اور محض صرف دشمنی کے لیے اردو کو ختم کیا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں 3 زبانوں میں تعلیم ضروری ہوگی, ایک ہندی زبان, دوسری سنسکرت زبان, تیسری ریاستی زبان. ریاستی زبان کون سی تلنگانہ میں؟ تیلگو ہے. تو آپ بتائیے اردو کہاں ہے آپ کے؟ اردو کو وہ جو سرکاری زبان تھی, سیکنڈ لینگویج, آپ کے اختیاری زبان ہوں گے, پرائیویٹ زبان ہو جائیں گے آپ کو. تو پھر اس کو شامل کیسے کریں؟ اصل جو بحث بنا ہوا ہے, وہ موضوع بحث وہ یہی ہے کہ اردو کو اکثر اس سے ختم کر دینا تعلیمی پالیسی سے. جو اردو میں آپ کو تعلیم کے روزگار بھی مواقع فراہم کرتے تھے, اردو سے آپ ڈائٹ بھی آپ پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے ٹیچر کرتے, ڈائٹ کو ختم کر دیا گیا, بی ایڈ کو 3 سال ختم کر دیا گیا ہے آپ کو. تو یہ زبان کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اس کے. اب اردو ریاست پورے ہندوستان میں کہاں سے لائیں ہم؟ اردو ریاست ہے. اردو ریاست جگہ جس جگہوں پر جس ریاستوں میں دوسری سرکاری زبان ہے. آج کی بات لیجیے, بہار کے وزیر تعلیم نے تعلیم کے جو پیش کیا ہے اس میں سے اردو زبان کو ختم کر دیا گیا, اور وہاں نتیش کمار کے آگے پیش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر سگنیچر ہو جائے, اردو زبان کو اثر سے ختم کر دیا جائے اس کو. یہ چلتا رہے گا. اور قومی تعلیمی پالیسی میں پہلی مرتبہ ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ 1968 ہو یا 1986 ہو, 1992 ہو, 2005 ہو, اس میں ریاستوں کو دخل دینے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے اس کے اندر. تو اب اردو کہاں سے پڑھیں گے؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ اردو یہاں کی زبان زمینی زبان ہے, اس کو ہم زندہ رکھیں گے. وہ وہاں سے اوپر سے ختم کر دیا جا رہا ہے. اور حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اردو کی پاسبانی کی بات کرتے ہیں, اور وہ خاموشی اختیار کرتے. بڑی افسوس کی بات ہے, قومی اردو کونسل برائے اردو فروغ وہ بھی اس کی تائید کر رہی ہے قومی پالیسی کے اوپر. بڑے افسوس کی بات ہے. سب ایسے ناکارہ لوگ جب بیٹھے ہوئے ہوں گے تو زبان کا تو یہی حال ہوگا. مگر اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو چاہنے والے, اردو زبان کو چاہنے والے, اردو زبان ہی نہیں ہے, صرف ایک اخلاق ہے, تہذیب ہے, تمدن ہے, اس کی پرواہ کرنے والے اردو کو بچانا ضروری ہے ملک گیر سطح پر. نہ وہ کسی مذہب سے جڑی ہوئی ہے, نہ کسی قوم سے جڑی ہوئی ہے. یہ بات غلط ہے کہ اب اردو مسلمانوں کی زبان ہے. اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, اردو لشکری زبان ہے, اردو جنگ آزادی کی زبان ہے, اور آزادی دلانے والی صرف اردو واحد زبان ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کے الہلال جو اخبار جو نکلتا تھا اس میں جو انقلاب برپا ہوتا تھا, علامہ اقبال کے جو رسالے نکلتے تھے اس میں جو انقلاب برپا ہوتا تھا, وہی تو اردو تھی جو آزادی دلائی. آج 70 سال کے بعد اس زبان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے, اور زبان کے بولنے والوں کو بھی آپ اپنی قومی تعلیمی پالیسی کے ذریعے ان کو بھی آپ پس پردہ پیچھے ڈھکیل دیا جا رہا ہے. بڑے افسوس کی بات, یہ ملک کدھر جا رہے ہیں؟ یہ دستوری حقوق کدھر پامال ہو رہے ہیں ہمارے. یہ دستوری حقوق کو بچائیں گا کون؟ یہ اب ضرورت ہے کہ آدمی اپنے حصے کی روشنی کے لیے خود دیا جلانا پڑے گا. اب کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جمہوری حق ہے, آپ اپنا بات رکھ سکتے ہیں. آپ زبان کی حفاظت کرنے کے لیے, آپ اپنی تعلیمی معاشی سیاسی سماجی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ حکومت سے برابر پوچھ سکتے ہیں. آپ کو قانون دیا گیا ہے, آپ رائٹ ٹو انفارمیشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ اپنے بات آپ رکھ سکتے ہیں. الحمدللہ دستور میں بہت گنجائش دی گئی ہے. میں ایک بھارتی ہوں, مجھے بھی حق دیا گیا ہے اور آپ کو بھی دیا گیا ہے. آپ اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑے گا, کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. وہ جو سب صاحب مسند جو سب بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کون سی آواز کہاں پر اٹھا رہے ہیں, اور آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے, اور آواز کیا چل رہی ہے, آپ کے حقوق کے لیے کون لڑ رہا ہے. آپ اپنی بولی بول کے خاموش بیٹھ رہے ہیں. اخبارات صرف چھپ گئے اور چھپ گئے, مبارک اور سلامت یہی اخبارات میں چل رہا ہے. یہی زبان کے اردو کے نام پہ کئی انجمنیں چل رہے ہیں, کئی سوسائٹیز چل رہے ہیں. ایک بھی ان کے اندر اس کے اندر احتجاجی بیان یا کوئی بات نہیں آئی کہ زبان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے سارے پیش کیا گیا ہے, 664 صفحات پر مشتمل ہے یہ کم از کم یہ قومی تعلیمی پالیسی. آج وہ لوگوں کو جن کو دبایا جا رہا ہے وہ کوئی بھی آج تک پڑھے ہی نہیں اس کے اندر کہ اس سے ناواقف ہے. میں آپ کے چینل کی جانب سے سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پہ جائیے, آپ گوگل میں جا کر سرچ کیجئے. آپ کی تہذیب کو چوری کر لیا گیا ہے, آپ کی تعلیم کو چوری کر لیا گیا ہے, آپ کی سیاسی سماجی اور تعلیمی میدانوں میں آپ کو پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے. اگر آپ نہیں جاگیں گے تو آخر کون سے وقت پہ جاگیں گے؟ جیسا کہ آپ کی بات سے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ ہر حال میں اقلیتوں کو, خصوصی طور پر مسلم اقلیت کو بہت زیادہ اس پالیسی سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اب اس وقت میں مسلمانوں کے لیے اور دوسری دیگر اقلیتوں اور دلت سماج کے لیے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ اس قومی تعلیمی پالیسی کو کیسے ہم لیں, اور کس انداز سے حکومت کو ہم ہمارے کچھ باتوں کو منوانے کے لیے اپنے لائے عمل تیار کریں, اور حکمت عملی کیا ہم
اختیار کرنا چاہیے جس سے حکومت کی یہ بل کے منظور ہونے سے پہلے ہی ہم اس پورے قومی پالیسی میں تبدیلیوں کے لانے کے لیے کچھ کام کر سکیں. جو قومی تعلیمی پالیسی جو اس کا عمل شروع ہونے والا ہے 2021 کے اکیڈمک ایئر سے شروع ہونے والا ہے, 2021-22 میں شروع ہونے والا ہے اس کا. یعنی کہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے طور سے اپنے اپنے جماعتوں کے اور اپنے اپنے حلقے کے جو لوگ نمائندگی کرتے ہیں اسمبلیوں میں یا پارلیمنٹ میں, ان کے سامنے ہماری یہ بات رکھیں اور ضلعی سطح پر ضلع کلکٹرز کے ذریعے, منڈل سطح پر اور تحصیلدار کے ذریعے آپ اپنی بات مرکز کو بھیج سکتے ہیں. آپ کے ووٹ سے وہ جو لوگ کامیاب ہو کے ہاؤسز میں اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کو جا کر پوچھیے آپ کیا یہ دن دیکھنے کے لیے ہم نے آپ کو جتا کر وہاں پر بھیجا تھا. وہ جو لوگ ہمارے لیے بلند بانگ نعرے لگاتے ہیں اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو, ہمیشہ سے ہماری قیادت کا جو دعویٰ کرتے ہیں, ان کے علم میں بھی لائیے یہ بات کہ آج تک آپ نے کسی بھی اس سبجیکٹ پر کوئی بات آپ نے اب تک کی کہ نہیں. تو ہم جاگے ہیں تو آپ بھی کچھ بھی ضروری ہے جاگنا. گرام پنچایت لیول, منڈل سطح پر اور ضلعی سطح پر, ریاستی سطح پر آپ اگرچہ کوشش کریں, آپ اپنی یادداشت روانہ کریں, آپ یادداشت پیش کریں حکومتوں کو, ضرور سنو گی حکومت آپ کی, وہ آواز آپ کی ملک کے ایوان تک پہنچے گی. اور الحمدللہ آواز پہنچانے کے کئی ایک ذرائع آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں. ضروری نہیں کہ ایک ایم ایل اے آپ کی آواز اٹھائے, ضروری نہیں کہ ایک ایم پی آپ کی آواز اٹھائے. آپ کو جمہوری حق ہے, آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. جمہوری انداز میں آپ پہ آواز اٹھانا ہے, جمہوری انداز میں آپ اپنی تکلیف بیان کرنا ہے. یقیناً جمہوری انداز میں آپ کا علاج بھی ہوگا, ہماری بیماری کا علاج بھی ہوگا. تو ہم جہاں تک مسلم لیگ کا تعلق ہے, اس کی ایک شاخ طلبہ تنظیم MSF مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے جو دلی میں اس سبجیکٹ اس موضوع پر کام کر رہی ہے, اور کیرلا میں کام کر رہی ہے, تمل ناڈو میں کام کر رہی ہے, اور کلکتہ ویسٹ بنگال میں کام کر رہی ہے. اور الحمدللہ جس وقت بات ہوں گی پارلیمنٹ میں, مسلم لیگ کے 3 ممبر آف پارلیمنٹ جناب ET محمد بشیر صاحب اور کنجالی کٹی صاحب اور نواز کانی, یہ 3 لوک سبھا رکن ہے, ایک راجیہ سبھا رکن پی کے عبد الوہاب ہے. یہ مسلم لیگ کی طرف سے ہمیشہ سے مسلم نمائندگی پر اور ملک کے سیکولر ڈھانچے کو مضبوط رکھنے کے لیے اور سیکولرزم کو برقرار رکھنے کے لیے ہم برابر نمائندگی کرتے ہیں. یہ مسلم لیگ سے برابر نمائندگی ہوگی, بجائے اس کے کہ عام مسلمانوں کو بھی جو ہے نا اس میں تحریکوں میں حصہ لیتے ہوئے اپنی بات حکومت کے سامنے پیش کرنا چاہیے. یقیناً اس کے نتائج برآمد ہوں گے, اچھے نکلیں گے نتائج. آواز اٹھانا بہت ضروری ہے, خاموش بیٹھنے سے تو اچھا ہے کہ آواز اٹھائی جائے. ناظرین, جیسا کہ ہم نے ابھی سنا کہ قومی تعلیمی پالیسی تقریباً 665 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے, اور اس میں بہت سے نکات نکل کر آئیں گے جب اس کی مکمل گہرائی سے اسٹڈی کی جائے گی. جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا بھی اس پر فکر کا اور اپنی فکر کو ظاہر کی ہے, اور وہ 10 ممبر پر مشتمل ایک کمیٹی تیار کر رہی ہے جو پورے جو پالیسی کے صفحات ہیں وہ تمام کی اسٹڈی کر اس میں کیا نکات ایسے ہیں جو اقلیت اور دلت سماج سے مخالفت میں آ رہے ہیں, اس سلسلے میں جدوجہد کرنے کا وعدہ بھی کی ہے. اسی طرح سے اور دوسرے دیگر تنظیموں کو بھی اس میں آگے آنے کی ضرورت ہے, اور ہر باشندے کو یہ ضروری ہے کیونکہ یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. اگلی ہماری نسلوں کو بچانے کے لیے ہم تمام کو آگے آنے کی ضرورت ہے, اور یہ سمجھانے کی ضرورت ہے ہر ایک کو کہ اس وقت میں یہ قومی پالیسی کا جو قومی تعلیمی پالیسی اگر منظور ہو جائے تو اگلی نسلوں میں ہمارے بچے گورنمنٹ اسکولز میں پڑھنے سے قاصر ہو جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اسکولز ہوں گے پرائیویٹ, اس میں بھی یہ لازم کر دیا جائے گا سبجیکٹ کے طور پر کسی ایک مذہب کی کتابوں کو پڑھنا, اور کسی ایک مذہب کے آئیڈیالوجی اور ان کے عقائد کو تھوپا جائے گا اس سے پہلے کہ یہ نافذ ہو. ہم کو جاگنے کی ضرورت ہے. میں اسی پر اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. میں آپ کا میزبان عامر رشادی. میں ہمارے مہمان مرزا عبدالقدوس صاحب بیگ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس